حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الحميد الرؤوف الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحابه وازواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محمد سے بڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ القصہ مختصر اللہ رب ذوالجلال خالق الارض و سما مالک کائنات رب العالمین ارحم الراحمین رازق کریم جل مجدہ الکریم کی لامحدود حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام بدرگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پاک آمد کے صدقے اللہ رب ذوالجلال نے کائنات انسانی کو حقیقی خوشیوں کا عظیم ترین تحفہ نصیب فرمایا اس محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام جن کی بدولت اللہ رب ذوالجلال نے گمراہی کے کنارے پر کھڑی کائنات کو واپس پلٹا کر ہدایت کا رستہ عطا فرمایا ہدیہ درود و سلام اس عظیم نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جن کے صدقے اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے جہنم کے کنارے کھڑی کائنات کو واپس جنت کی طرف بڑھا کر جنت کا رستہ عطا فرمایا برادران اسلام بغیر کسی تمہید کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آمد پاک کے حوالے سے مختصر سا بیان آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے مدح خانوں میں میرا بھی شمار ہو جائے گا آپ کا بھی شمار ہو جائے گا خالق کائنات کے پاک کلام قرآن مقدس سورہ یونس میں سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی میرے اور آپ کے کریم مالک اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ میرے نبی آپ فرما دیجئے بفضل اللہ کائنات مالک جب اللہ کا کوئی فضل تمہاری طرف آئے فضل ہو جائے تو پر وبرحمتہ اور اس کی رحمت ملے تو فبذالک پس تمہیں چاہیے کہ فلیفرحوا تم خوشیاں مناؤ اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ایک دستور اسلوب دیا قرآن کریم نے کہ رب کائنات جب کسی کام کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے تو اس کام کی اہمیت کو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی زبانی بیان فرما دیتا اس طرح دیکھئے سورہ اخلاص میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قل هو اللہ احد میرے حبیب فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے حالانکہ وہ خود رب فرما سکتا تھا کائنات انسانی کے لوگوں میں اللہ ایک ہوں اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب میں اپنی توحید کی اہمیت اور عظمت کائنات انسانی کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں رب کو اپنی وحدانیت کو حسین کے پاک نانا کی پاکیزہ زبان سے سننا چاہتا ہوں تو کائنات کے لوگوں تم میرے حبیب کی مقدس زبان سے سن کر جب مجھے اکیلا مانو گے وعدہ خدا شریک مانو گے پھر میں رب
اہمیت بیان کی وہاں بھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. خالق ارض و سما نے گویا کہ یہ خوشیاں منانا اچھا دو چیزیں دو باتیں کائنات انسانی میں زبان فضل عام ہے. میں کچھ کاری صاحب کی حال ہے یاد ہے جی اللہ کا فضل آدم کے بولو جنہاں کے اللہ نے فضل ہے بولو جب میں کچھ حاجی صاحب کی حال ہے یاد ہے جی اللہ کی بڑی رحمت. اس طرح ایک نہیں دو باتیں زبان فضل عام ہے. ہر شخص کہتا ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت تو رب ذوالجلال کا فضل جس کو ملے اور اس کی رحمت جس کو ملے کائنات انسانی میں اس بندے کو خوشیاں منانے کا حق ہے. اور یہ خوشیاں کچھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منا کر بتایا, اصحاب رسول نے بھی منا کر بتایا. یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, یہ تو خود کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے سے روزہ رکھا کرتے تھے. آج بھی اللہ کریم آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے اس سمے سارے حالات ہم حضور کے پاک زیور کے صدقے جائیں. اہل مدینہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے ایک حاجی سے پوچھا کہ لوگے جی پتہ نہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن ولادت کے بعد ثابت ہوئی. اہل مدینہ کہتے ہیں حضور روزہ رکھا کرتے تھے ہم اس لیے روزہ رکھتے. سبحان اللہ. تو جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک ولادت والے دن شکر کا روزہ رکھے, فرضی روزہ نہیں ہے یہ شکرانے کا روزہ ہے. میرے حبیب ہر سوموار کو ہر پیر کو روزہ رکھے. محبوب کا وہ روزہ رکھنا چاہے تو امت کے لیے محبوب کی آمد پر شکرانے کے یہ اس انداز میں محبوب کا ذکر کرنا کرتے نجات ہو جائے گا. جس طرح محبوب کے روزے رکھنا شریعت مصطفی میں اللہ نے جائز قرار دیا ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے اس انداز میں حضور کا ذکر کرنا بھی اللہ نے جائز فرما دیا. سبحان اللہ. شریعت نے جو خوشی کا اصول دیا دستور دیا وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو, بچی پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو, بیٹی پیدا ہو تو ان کی آمد پر عقیقہ کیا جائے. جنہوں اسی دھیان کا لیتے ہیں حقیقہ دیکھ لیں عقیقہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عقیقہ کیا ہے؟ اس بچے کی آمد کی خوشی کا کھانا ہے. یہ عقیقہ کیا چیز ہے؟ اس بچے کی آمد کی خوشی کا کھانا ہے جو اللہ نے میرے گھر میں دیا یا آپ کے گھر میں دیا. تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں اگر میرے اور آپ کے گھر میں اللہ اولاد جیسی نعمت عطا کرے تو اس اولاد کی خوشی پر محلے والوں نے, اعزاء اقربا نے, رشتہ داروں نے کھانا تقسیم کرنا اور عقیقہ کرنا حضور کی شریعت کے مطابق اگر جائز ہو سکتا ہے تو جس کے صدقے میں کائنات انسانی کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اس محبوب کی آمد پر کیوں خوشی کا؟ سبحان اللہ. اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھی اللہ رب الجلال نے اسی لیے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جب اللہ کی کوئی نعمت آپ کو ملے تو اس نعمت کے چرچے کیا کرو. اچھا چرچے گھر جو لوگ کے ہوتے ہیں یا گلیاں بازار میں جو باہر نکل کے ہوتے ہیں ہاں جی چرچا تو باہر نکل کے ہوتا ہے نا جی ایسا اطلاعی طور سے پورے محلے آنے محلہ تک کٹھے سارے افراد کا سب بھی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں کہ مالک کے شکر ہے تیری عظیم بارگاہ کر کے تو ساڑھے سے کتنا بڑا فضل عظیم کرو. اچھا فضل ملے تو خوشی کرو, بولے رحمت ملے تو خوشی کرو. جنہ قومہ کو اللہ نے فضل واپس لے لیا قرآن مقدس سے انہوں کا حشر اللہ نے بیان بھی تھا. باقی توجہ ہوئے تمہیں پاک قرآن دی آیت پر اللہ کریم نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اٹھا
ہے اس کی تفسیر، میں نے تو اٹھایا تھا چلا کنز الایمان، حاشیہ لکھا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان کے نام سے، اس حاشیے کے تحت سید السادات نے جو حسن حسینی سید بھی ہیں، آل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہیں، آپ نے لکھا یہاں فلولا فضل اللہ میں اللہ کے فضل سے قرآن صدیق اکبر کا آقا ہے، اللہ کی رحمت سے قرآن صدیق اکبر کا مولا ہے۔ اللہ اپنے ذوالجلال نے اس آیت میں اشارہ کیا امت مصطفیٰ کے لوگوں، اگر مصطفیٰ کریم کی ذات اللہ کا فضل بن کے نہ آتی، حضور رحمت بن کے نہ آتے تو ساری قرآن خزائے میں چلی جاتی۔ اچھا بات ہوتا اللہ کریم کا یہ اس کی قدرت کی عادت رہی ہے، فطرتی طور پر وہ کوئی بات سمجھانا چاہے تو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہاں یہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 64، آیت نمبر 65 میں اللہ کریم نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جا کے بیٹھو۔ رحمت اسلام اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، رب فرماتا ہے جانتے ہو ان کو جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی، ہفتے والے دن زیادتی کر ڈالی۔ ہفتے والے دن یہ کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ نے روکے یہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ایک بولے ابھی تجھے پکڑ لیں گے تو کیا ہوئے گا؟ اللہ نے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بولے فرما پکڑے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا انہاں کہ چلو چند بندے کہے خبردار اللہ کے سچے نبی نے انہاں نے حکم کی مخالفت نہیں کرتی، اور کئی ڈھیر سے آنا کر دینا انہیں دو چار مشورہ کی تو انہاں کہ چلو اللہ نے ہفتے میں دن روکے نا مچھلی نہیں پکڑنی، اسائن کریں دے دریا سمندر کے کنارے جا کے تالاب کھود لیندے اور وچوں نالیاں تے کھالیاں بنا کے جناب والا ہفتے دی شام ساری مچھلیاں انہاں تالاباں وچ پا لے سائیں اتوار کو جا کے پکڑ لہذا ہر حکم بھی پورا ہوئے سی تو ساری گل نہیں پوری ہوئے سی، لیکن اللہ کی قدرت ایسی جناب والا صرف مچھلیاں آتی ہی ہفتے والے دن، ہفتے والے دن جب مچھلیاں آوے نا وہ جناب سر چک چک کے دستیاں دسا لیکن اللہ کی قدرت جدو کوئی اتوار کا دن آ گیا وہ جاوے نا بس یہ پکڑی تالاب کھم آخر لگے موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے کندھے پر نبوت کا سٹار بھی لگایا، جناب رسالت کا سٹار بھی لگایا، ہم کلامی کا شرف بھی بخشا، آپ کے ہاتھ میں عزت پیسہ بھی ہے، جناب والا آپ کے ایک ہاتھ میں عصا بھی ہے، موسیٰ آپ ہاتھ بغل میں ڈالے چمکتا ہوا نکلتا ہے، عصا زمین پر ڈالے انتہا کر جاتا ہے، موسیٰ آپ دور پہ تشریف لے جائیں، یہاں دنیا کا دستور یہ ہے جناب والا کوئی بندہ کسی انبیاء سے کوئی بات کر لے وہ محلے میں آ کے سماتا نہیں کہتا میاں میری بندے شیخ نال کر رہے یہ عادت نہیں، اور کوئی آگے صحیح تو آدھگا میرے نال خود بنے گل کی تھی دسو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور مقام کی وجہ جنہاں نال رحمت اللہ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے جلیل القدر دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار انہاں نے موسیٰ اتوار کو مچھلیاں ہوتی نہیں ہے اور جناب والا ہفتے والے دن یہ واپس ڈونگے تالاب آئی تو واپس اونچے دریا اور سمندر بہتیاں کے میں موسیٰ علیہ السلام فرما اسے تو رب قدیر آتے جگہ سطح سمندر کو گہرائی کو واپس اونچائی کر مچھلیاں لے کے جاتے وہ تو رب قدیر ہوگا سبحان اللہ اس کی قدرت ہے فرمایا تو رب قدیر کا کام لے جا واپس لے جاتے ہر محلے سے دو چار ایتم یہ ہو جائے ہوندے جڑے بڑے اخیر تے آدھے انہاں بھی یہی گل کی تھی انہاں کیا اسی ہفتے والے دن شکار کریں گے تو جڑی ہوئے گی دیکھی جائے بولو موسیٰ علیہ السلام روک گیا انہاں کہ نہیں جڑی ہوئے گی بولو دیکھی جائے گی اللہ نے پیغمبر کو کیا خبردار رب ذوالجلال نے منع کیتا نہیں انہاں دے نال انہاں دے ہم خیال ایک گروہ بن گیا انہاں کہ نہیں جڑی ہوئے گی دیکھی جائے انہاں کی کیتا ہفتے والے دن جا کے مچھلیاں پکڑیاں خالق کائنات نے فرمایا او کائنات انسانی کے لوگوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں سابقہ قوموں کی مثالیں بیان
میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک نافرمانی پر میں ایک قوم پر عذاب نازل کر سکتا ہوں اور تم ہزار کرتوت کرو تم پر اللہ کا عذاب نہ آئے، سمجھ لو مدینے والے مصطفیٰ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ خدا کی کتاب جہاں کہ بچیاں بکریاں خالق کے خلاف میں فرما فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین بھٹکے ہوئے، کیا ہو جاؤ؟ بولیا باندر ہو جاؤ۔ باندر کی فطرت ہے جو آرام کوئی نہیں ہوتی، میں سوچی کہ یا اللہ انہوں آرام کیوں نہیں، راتی بھی پورا سنگا کیوں نہیں؟ اللہ دے دل تے ایک گل ملکا کے تھی فرما سمجھ لائے جنہاں تے رب دی پھٹکار ہوئے انہاں دے کے میں آرام آتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب جلال نے ایک قوم کو ایک نافرمانی کی بدولت بندر بنا دیا۔ آپ کبھی آئینے کے سامنے اپنے آپ کو جناب والا شیشے کے سامنے کھڑا رات کو سوتے وقت دیکھ، اگر سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک میرا اور تیرا وجود سلامت ہے تو تجھے ماننا پڑے گا آمنا کا لال آن اس کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ کیونکہ اگر شکلیں بدل نہیں رہی تو یہ فضل مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر چہرے بگڑ نہیں ہوئے تو رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ برادران اسلام، اللہ کو یہ وقت نہیں، بڑا شارٹ کٹ یہ وقت اللہ دے جلیل القدر نبی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام، آپ سے ایک بھیڑا دیا کیس بڑھ گیا، اللہ نہ کرے کسی نے یہ ہو جائے، الزام لگ گیا، کیس مقدمہ دائر ہو گیا، جیل خانے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے گئے، جیل خوش نصیب قیدیاں نے پیغمبر دا اگا ود کے اس کا قبال کیا، لیکن سارے قیدی ایک جیسے نہیں ہوتے، انہیں جو ہے تو یا یعنی اس طرح تنقید کرتے ہوئے پیغمبر کی طرف جب حرف تنقید سے ہوں کر کے اشارہ کیا، یوسف علیہ السلام قول پہ جڑے جڑے اللہ نے نبی نے اس وقت کا کہ اللہ نے اپنے پاک حبیب کے جڑا قرآن نازل کیتا، اللہ نے کہا جمعہ وہ قرآن کا حصہ بنا۔ اللہ کریم نے فرما کے یوسف فرمانے لگے اور خبردار مجھ پر تنقید کی امید اٹھانے والے وَاتَّبَعْتُ، اور تسا توجہ رکھنی ہے تو میں گل سمجھاؤں گی، عنوان لمبا ہے لیکن میں شارٹ کر مختصر کیا کر کے سمندر مقبوض اتمام کرنا چاہنا۔ جناب والا اللہ کے میں کئی آیت خطبیز پڑھی کیونکہ آیت آجد تہاڑے اللہ کا فضل بھی اور اس کی رحمت بھی تمہیں فضل سمجھا رہا ہوں۔ یہ فضل کیا ہے؟ جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور خبردار مجھ پر تنقید کی انگلی اٹھانے والے سوال کے بات کرنا، میں عام نہیں ہوں، میں خود بھی نبی، میرا ابا یعقوب بھی نبی، میرا دادا اسحاق بھی نبی، میرا پردادا ابراہیم بھی نبی، میں چار نسلوں سے نبوت کا امین بن کے آ رہا ہوں۔ سونے نبی فرمایا یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، نبی فرمایا یوسف کریم، خود بھی کریم، بابا بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم۔ یوسف علیہ السلام نے حضرت اللہ کیا احساس فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اتنا کہنے کے بعد جو قابل قدر جملہ آپ نے ادرا فرمایا ہو گیا ہے، اللہ نے قرآن کے سامنے مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، فرمایا ساجد اللہ رب ذوالجلال کی طرفوں کرم میں مَا كَانَ لَنَا، نہیں کوئی گزرا ہم میں سے أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، جس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو۔ پھر یہ یوسف اگلا جملہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ ہے ہم پر اللہ کا فضل، بولیے یہ ہے ہم پر اللہ کا فضل۔ اللہ رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام نے گویا اپنے اللہ کے فضل کو یوں بیان کیا کہ ہماری ذریت میں سے آبا و اجداد میں سے کوئی مشرک نہیں گزرا۔
تیجی آیت پڑھ چھوڑا، 4 آیت پڑھنی ہے، 5ویں آیت پڑھ دے پاک نام دی نسبت نال پڑھ کے گل گفتگو ختم کر چھوڑی. رازان اسلام کتنی آیتوں ہوگی؟ 2. تیجی پڑھیے سورہ نمل 19واں پارہ. اللہ دے جلیل القدر پیغمبر شان والے نبی ابن نبی دا دربار لگا. سلیمان بن داؤد علیہ السلام دا دربار نبوت لگا. دربار نبوت دے وچ دیکھیا ہدہد غائب ہے. ہدہد پرندہ جان دے کیڑے پاسے گیا ہے؟ وزیر اعظم نے دس کے پڑھی گیا. جناب نے چاہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام آج آمان دے ہو یہ پھینٹی لاؤں گے. قرآن سے الفاظ موجود ہے لَعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَعَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آج آمان دے ہو یا آپ جدی خوب پھینٹی لاؤں گے یا خوب چھڑا آج سے بغیر کیا کیوں ہے. لیکن اکو نرمی علی حکال کر گئے لَيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہاں اگر کوئی معقول عذر پیش کی لاتا اسی مان جاؤں گے اسی انہوں نے عذر کو تسلیم کر جاؤں گے. جس وقت آیا حضرت پیغمبر انہوں سنگیاں ساتھی عدد سے آج تیری خیر نہیں تیری پھینٹی لگو ہے سلیمان علیہ السلام. سوچے اچھا سوچی پائے پائے کہ جناب والا پہلا کر سکتی کوئی گل نہیں. اگلی جگہ گل کر گئے میں بات تو سکے انہاں کہتا کہ معقول عذر بالکل ہے عذر. ہم بھی عذر کیے دربار سلیمانی حضور حاضر ہوئی. انہاں کہتی عذر ہے کہ میں اجڑتا اڑتا ہے ایسی سلطنت کو سے آج تھے ایک ران بھئی حکمرانی کر دی لیکن اور بھی حکمرانی ہے. یعنی حکمرانی کیڑے ملک پہنچ اس نے کہتی میں سوال ملک پہنچیا اتھے ملک بلقیس دی حکمرانی ہے. تو سب اللہ نامر والے ہو اور رابطوں بھی نہیں بندی چاند زورے کو سجا چاہیے. آپ فرمایا اچھا تو وہ دے بل بیٹ کے تو ہے نا لہذا ساتھ روٹ کر لے کے جا خواب دا بڑا سادہ اگر وہ ساتھے خواب دے ساتھے دربار حاضر ہوں گی تو ٹھیک نہیں تو دے خلاف پھر کلام اتحاد. اور ملکہ بلقیس کا خط ابراہن والا بھی ایک خود کریں تھا. خط ملیا ملکہ بلقیس کو پورا واقعہ نہیں صرف اپنے گل دے نتیجے تے پہنچنا جانا. جس وقت خط ملیا اس وزیرہ مشیرہ نال مشورہ کیتا انہاں کہ جی یہ تا بادشاہ ہے اس مقابلہ نہیں کر سکتے. ملکہ بلقیس آکھیا میں جا کے دیکھ لینی کہ کیسا بادشاہ ہے. جس وقت کو ٹوری 1500 میل کا فاصلہ ہے سوات تو چلی ہے جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار جتنے لگے 3 میل کا فاصلہ رہ گیا. وہ تو کہا سیاں اب پیڑائی میں ہوتا تخت بھی بہت بڑا ہے اور اس سے روڈ جماؤں واسطے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حالانکہ اوتے تخت کی ضرورت کو نہیں صرف ہوتی عقل دانائی کا اندازہ نہ جانے. آپ نے فرمایا ہے کوئی میرے دربار میں سے جو ملکہ بلقیس کا 1500 میل کی دوری سے تخت اٹھا کے آئے. جناب والا ایک جن اٹھیا تو سچ کہا عفریت من الجن. اللہ نے قرآن اچھا بیان کیا ایک جن بولیا آنا آتی کبھی ہی جناب میں لے کے آؤں تو کدھر لائے گا اولا انتقوم ابھی مقام ہے دو رہتے دیگر عمر تو پہلے لائے گا. آپ نے پہلے جا دیگر عمر تو پہلے لائے گا سنو اس کو پہلے چاہیے وہ پہلے وہ لینے آئے کے لیے تو دیگر عمر تو پہلے اثر عمر تو پہلے نہیں اس کو پہلے چاہیے. آپ نے فرمایا ہے کوئی اور دربار سلیمانی میں سے ایک اللہ کا ایسا بندہ اٹھا رب نے جس کی تعریف کی قال الذی انہ علم من الکتاب انا آتیک بہ اولا ان یرتد الیک طرفک. اللہ فرماتا ہے دربار سلیمانی میں سے وہ شخص بولا جس کو اللہ نے دیا تھا اپنی کتاب میں سے کچھ علم اپنی کتاب میں سے بولیے ذرا اپنی کتاب میں سے کچھ علم. یہاں وہ کتاب قرآن تو نہ تھی نا سلیمان پر جو کتاب آئی تھی وہ ان کے بابا والی کتاب زبور کتاب تھی. وہ زبور ساری کا علم بھی جاننے والا نہیں. اللہ فرماتا ہے کتاب میں سے کچھ علم جاننے والا وہ کون
السلام کے دربار میں آصف نے تو کیا بول پڑا کہ لگے حضور تو سن نگاہ لئیے نا میرے پہ اگلا این یرتد الیک طرف کہ واپس ان کر آ موجود ہے آج میں آ موجود ہے تک آ میں پوچھنا چاہتا ہوں دربار سلیمانی میں بیٹھنے والے اللہ کے کامل پر گزیدہ ولی اور سلیمان پر صحابی جناب والا اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں کہیں گرا بھی نہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی کتاب کا جو کچھ علم رکھتا ہو اللہ اس کو روحانیت میں اتنا پارا اور مقام عطا فرما دے وہیں بیٹھے بیٹھے 1500 میل کی دوری سے گنگا بلقیس کا تخت اٹھا سکتے ہیں بہت اندازہ لگاؤ مصطفیٰ کے خلیفہ اول خلیفہ خلافت صدیق اکبر کو اللہ نے وہ تھا کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والا پوچھا اندھے کے سامنے دربار نبوت کے حضور کے سامنے آ کر کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے اللہ کریم کے سچے حبیب نے فرمایا میرے مالک یہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اللہ یہ کہتا ہے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں قل آپ فرمائیے شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب فرما میرے حبیب آپ فرما دیے تم نہیں مانتے تو نہ مانو میرے لیے اللہ بھی کافی ہے میرے لیے وہ بھی کافی ہے جن کو اللہ نے اپنی ساری کتاب کا علم دیا وہ ساری کتاب کا علم سمجھنے والے صدیق اکبر کی الگ سے لے کر علی المرتضیٰ کی یہ تک تمام اصحاب رسول اگر سلیمان کے دربار میں بیٹھنے والا نگاہ پر مردہ فیض سلیمانی سے فیض لینے والا آصف بن برکیہ اتنی شان رکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ کا سچا غلام حضور سے اصحاب بالخصوص تاجدار صداقت صدیق اکبر اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی صدیق اکبر تو بعد عمر بن خطاب کو کیسی شان عطا فرمائی مولا عثمان کو کیسی شان عطا فرمائی مولا مرتضیٰ حیدر کرام اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ایسا احسان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ ایک گل کی تھی وہ گل ہی ساری تقریر دی جام ہے کیونکہ نتیجہ اتو لگا ہے اس وقت یہ منظر دیکھا میرا درباری میرا امتی میرے صحابی اور میری نگاہ سے فیض لینے والے اسی کے ذہن میں لینا آئے کہ جناب آصف بن برکیہ اتنا کمال رکھتے تھے تو سلیمان نے خود کیوں نہیں دسنا چاہتے ہیں نوکران یہ شان ہے تو سردارہ میں بھی مقام آج نوکران نہیں مقام ہے تو سردارہ میں بھی مقام ہوئے گا آپ نے پھر بارگاہ الوہیت عرض کی تھی آلہ ھذا من فضل ربی فرمایا اے میرے پہ اللہ کا فضل کیونکہ میں کہا فضل تو شروع کی تھی نا سلیمان علیہ السلام کو اگر ایسا صحابی مل جائے اور ایسا داماد مل جائے ایسا بانڈا مل جائے ایسا خلیفہ مل جائے جو دربار میں بیٹھا ہو 1500 میل کی دوری سے تخت اٹھا سکتا ہے تو یہ سلیمان پر اللہ کا فضل ہے خود اندازہ لگائیں مصطفیٰ پر اللہ کے کتنا بڑا فضل ہے اگلی آیت پڑھ لی کیلی پڑھ لی اللہ رب الجلال نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ان کا مکمہ حسن بیتانا وہ توادے لنگر دے اندر اور میں اپنے درمیان ہور کسی حالی کرنا تھا خوشن ہو گئے رابطان اسلام نبی کے ناس کو سنتے گلام دوست آئے پڑی سب کوئی حکایت آج پڑی نہیں ساری قرآن دی آیت نہیں پڑی قرآن دی اچھے اللہ 600 آیت نہیں اللہ 6,666 آیت میرے مصطفیٰ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ نے نازل فرمائی فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اصل سورت پہ مالک کائنات پچھلے انبیاء کو خوشانہ عطا فرمائی انہاں قوموں مالک کائنات کو مضبوط
سراج منیر بنا سبحان اللہ یا اللہ سارے انسانوں سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی اس امت دے خاطر کیڑی شے آئی ہے فرما امتی پریشان نہ ہو بارہ ربیع النور شریف دی صبح نو آمین دے مصطفیٰ دے جلوس اندر خوشیاں منا اعلان تو پیغام عطا فرما اعلان دا فیصلہ ہے دے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا سبحان اللہ باقی امتاں نو ملیا مال فضل فرما یوسف دے حصے آیا مال فضل فرما داؤد دے حصے آیا مال فضل سلیمان دے حصے آیا مال فضل زکریا اور یحییٰ دے حصے آیا مال فضل کریم دے حصے آیا مال فضل امت مصطفیٰ پریشانی کی ضرورت نہیں انہاں نو فضل عطا کیتا ہی تانوں فضل کبیر عطا کیتا سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ آتا ہوں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اللہ کریم میری تواڈی سب کی احتیاط بھی اپنی حسین بارگاہ سے قبول منظور فرما تمام دوست احباب دلوں سے آ کر ضرور محبت منور ہو کے صاف ستھرا لباس پہن کے با طہارت باوضو ہو کے خوشبو لا کے حضور دے پاکیزہ جلوس سے ضرور دوست شرکت فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے نبی توڑ نبی سب تے آپ خاص کرم فرما رہے ہیں